بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں بات چل رہی تھی سورہ فاتحہ کے حوالے سے۔ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے نظام کو بنانے والے ہیں اور اس کائنات کے نظام کو چلانے والے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر رب ایک ہی ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ اگر ایک سے زائد خدا ہوں گے تو اختلاف رائے کی صورت پیدا ہوگی، اور اختلاف رائے کی صورت جب پیدا ہوگی تو عالم کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ یہاں ایک چھوٹا سا اشکال یہ پیش آتا ہے کہ اگر دو خدا آپس میں اتفاق رائے سے عالم کے نظام کو چلائے تو عالم کا نظام قائم اور دائم رہے گا۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ اگر دو خدا آپس میں اتفاق رائے سے کام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ایک خدا کی رائے کو دوسرے خدا کے رائے کے تابع کرنا پڑے گا، کہ جب تک ایک کی رائے دوسرے کے تابع نہ ہوگی تو اتفاق رائے ممکن نہیں ہے۔ اب جو خدا اپنی رائے کو دوسرے خدا کے رائے کے تابع کرے گا تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا متبوع تو ہوتا ہے مگر تابع نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اس کائنات کے نظام کو بنانے والا اور چلانے والا ایک رب ہے، اور اس رب کو اللہ کہتے ہیں۔ آگے قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، کہ رب وہ ہے جو بے حد مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں لفظ رحمت سے بنے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں سے 99 حصے کو اللہ نے اپنے پاس رکھا اور رحمت کا ایک حصہ دنیا کے اندر ڈال دیا۔ اب اس ایک حصے میں انسانوں کے مابین محبت ہے، کہ باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، ایک بھائی اپنی بہن سے محبت کرتا ہے، اور جتنے حیوانات چوپائے جانور ہیں یہ اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں، چرند پرند یہ آپس میں محبت رکھتے ہیں، اور باقی 99 حصے جو رحمت کے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رحمت کے ایک حصے کو 99 حصے سے ملا کر اپنی رحمت کو ظاہر فرمائیں گے۔ تو یہاں جو اللہ نے رحمان کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ رحمان یہ عام ہے اور رحیم یہ خاص ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو مہربانی ہے وہ اس پر بھی ہے جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اور اس پر بھی ہے جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ اس پر بھی مہربان ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اللہ اس پر بھی مہربان ہے۔ جو اللہ کو اللہ مانتا ہے اللہ اس پر بھی مہربان ہے، اور جو اللہ کو اللہ نہیں مانتا بلکہ کسی اور خدا کو پوجتا ہے، اس کی پرستش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی مہربان ہے،
کیونکہ یہ رحمان یہ تعمیم کے لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے، مسلمان کے لیے بھی ہے اور کافر کے لیے بھی ہے، مومن کے لیے بھی ہے اور مشرک کے لیے بھی ہے۔ مگر یہ جو رحیم ہے یہ خاص اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن صرف مومنوں کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے، کہ کافروں کے ساتھ کوئی رحم کا معاملہ وہاں نہ ہوگا، بلکہ خاص اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو مومنوں پہ ظاہر فرمائیں گے، اپنے ماننے والوں پر ظاہر فرمائیں گے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ رحمان اور رحیم یہ دونوں لفظ کیا کسی بندے کے لیے بولا جا سکتا ہے یا نہیں بولا جا سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے بات یہ ہے کہ رحمان کے ساتھ اگر کسی بندے کو پکارا جائے تو اس کے ساتھ عبد الرحمن لگانا ضروری ہے، البتہ رحیم کے ساتھ عبد الرحیم بھی کہا جا سکتا ہے اور محض رحیم بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ رحیم کا لفظ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے علماء نے استدلال فرمایا ہے کہ رحیم جو ہے وہ بندوں کے لیے استعمال کرنا بھی صحیح ہے اور عبد الرحیم کہنا بھی صحیح ہے، البتہ رحمان یہ صرف بندوں کے لیے استعمال کرنا اور ساتھ میں عبد کا لفظ نہ لگانا یہ درست بات نہیں ہے۔ اللہ کا نام جب رحمان لیا جائے گا تو عبد الرحمن لگا کر بندوں کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، کہ اللہ وہ ہے، رب وہ ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہوگا، اور قیامت کا دن یہ بدلے کا دن ہے، یہ حساب کا دن ہے، اور اس دن کوئی طاقت کوئی قوت کام نہیں آئے گی، اور ہر کسی کو اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی پوری زندگی کے پورے اعمال کا پورا حساب دینا ہوگا۔ جس شخص نے ذرہ برابر کوئی خیر کیا ہوگا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذرہ برابر کیے ہوئے خیر کو ظاہر فرما دیں گے، جس نے ذرہ برابر کوئی شر کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شر کو اس پر ظاہر فرما دیں گے۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو اس کے عمل کا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہاں ایک چھوٹا سا اشکال یہ پیش آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کیوں فرمایا کہ قیامت کے دن کا مالک ہے، جبکہ دنیا میں جتنے اشیاء ہیں ان تمام اشیاء کا مالک بھی اللہ ہی ہے، تو خاص قیامت کے مالک کا ذکر ہونے کو کیوں فرمایا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں ہر شے کا مالک خواہ دنیا میں ہو یا قیامت میں ہو، اس کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات عالی ہے، مگر دنیا کے اندر انسانوں کو بھی جزوی طور پر کچھ ملکیت حاصل ہوتی ہے، لیکن قیامت کا دن وہ دن ہوگا جہاں انسانوں کو جزوی طور پر بھی کسی قسم کی کوئی ملکیت حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، یہ قیامت کے دین کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ بیان کیا ہے کہ اللہ سے مانگنے کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، پھر اللہ سے مانگا جائے۔ جس طرح عبادت خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اسی طریقے سے استعانت بھی خاص اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ جس طرح غیر اللہ کی عبادت یہ جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے غیر اللہ سے استعانت بھی جائز نہیں ہے۔
یہاں ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر غیر اللہ سے استعانت جائز نہیں ہے تو پھر دنیاوی معاملات کے اندر ہم اپنے بہت سارے مسائل میں غیر اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں، اپنے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے مخلوق کی طرف رجوع ہونا مدد کے حوالے سے تحت الاسباب، اور ایک ہے مخلوق کی طرف رجوع ہونا یہ فوق الاسباب۔ ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے، ایک آدمی بیمار ہو گیا، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر سے اپنے بخار کی دوائی طلب کی۔ بیماری کی صورت میں ڈاکٹر سے دوائی کا طلب کرنا یہ تحت الاسباب ہے، لیکن اگر کوئی مریض، کوئی بیمار ڈاکٹر کے پاس جا کر اس سے بخار کی دوائی نہ لے بلکہ ڈاکٹر کو یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں شفا دے دے، تو اب یہ فوق الاسباب ہو گیا، کیونکہ شفا دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ کسی مخلوق کے اختیار میں نہیں ہے، کسی مخلوق کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو مخلوق کی طرف رجوع ہونا اسباب کے تحت یہ جائز ہے، البتہ مخلوق کی طرف رجوع ہونا اسباب سے ہٹ کر یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب اسی سے ایک مسئلہ اور سمجھ لے، جس طرح غیر اللہ کی طرف استعانت میں اسباب کی تحت رجوع ہونا جائز ہے، اسی طریقے سے غیر اللہ کی وسیلہ پکڑنا اپنی دعاؤں کے اندر یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ جس طرح توسل بالاعمال جائز ہے، اسی طریقے سے توسل بالذات بھی جائز ہے، کیونکہ جس طرح عمل کا وسیلہ پکڑنا صحیح ہے، اس طرح کسی شخصیت کے ذات کا وسیلہ پکڑنا بھی صحیح ہے، اور شخصیت کے ذات کا وسیلہ پکڑنے میں جس طرح زندوں کا وسیلہ پکڑنا صحیح اور جائز ہے، اسی طریقے سے جو لوگ دنیا سے فوت ہو گئے ہیں ان کا وسیلہ پکڑنا بھی صحیح اور جائز ہے، ان کا وسیلہ پکڑنا بھی صحیح اور جائز ہے۔ تو دوستو بزرگوں، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تعریف کو بیان فرمایا ہے اور اپنے ربوبیت کو بیان فرمایا ہے، اور بندوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ تمہارا رب ایک اللہ ہے جو نہایت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے اور قیامت کے دن کا مالک ہے، اور تم اس کی ہی عبادت کرو اور اس سے ہی مدد کو طلب کرو۔ اس کی تعلیم سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے باقی باتیں بھی آپ حضرات کی خدمت میں آئندہ آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔